السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے 3 مارچ کو خط لکھا، جو کہ برطانوی حکومت کو لکھا گیا، اور برطانوی حکومت سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب چونکہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور وہ اپنا علاج نہیں کروا پائے یا علاج نہیں کروا رہے، لہٰذا ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے تاکہ جو ان کو سینٹنس ہے وہ اس کو مکمل کر سکے۔ نواز شریف صاحب کو 2 مقدمات میں ضمانت ملی تھی یا 2 عدالتوں سے ضمانت ملی تھی، اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک چودھری شوگر ملز کیس جس میں نواز شریف صاحب کو ضمانت ملی، یہ ضمانت ان کو دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے 16 نومبر 2019 کو۔ نواز شریف صاحب کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنا علاج 4 ہفتوں میں کروا سکیں۔ نواز شریف صاحب کو دی گئی 4 ہفتوں کی سہولت 13 دسمبر کو ختم ہو چکی تھی۔ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی سہولت صرف 1 دفعہ کے لیے دی گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جب ڈاکٹرز اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ نواز شریف کی صحت بہتر ہے اور وہ سفر کے قابل ہیں تو انہیں واپس پاکستان آنا ہوگا۔ نواز شریف عدالت سے اجازت ملنے کے بعد 19 نومبر بروز منگل شہباز شریف اور اپنے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ برطانیہ روانہ ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک گئے آج 110 روز ہو چکے ہیں۔ 28 روز کی ضمانت تھی لیکن آج 110 روز ہو چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے عدالتی حکم پر رجسٹرار ہائی کورٹ کی موجودگی میں بیان حلفی پر دستخط کیے تھے اور تحریری یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ 4 ہفتوں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مکمل صحت مند قرار دینے پر ملک واپس لوٹیں گے اور اپنے بھائی شہباز شریف کی یقین دہانی پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ شہباز شریف نے بھی اپنے بیان حلفی میں یقین دہانی کرائی تھی کہ نواز شریف 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے یا جب ان کے ڈاکٹر انہیں صحت مند قرار دے دیں گے۔ شہباز شریف نے یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ نواز شریف کی سفارت خانے سے تصدیق شدہ میڈیکل رپورٹ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بھجواتے رہیں گے اور اگر وفاقی حکومت کو مصدقہ اطلاع ملے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہیں تو پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ ان کے معالج سے مل کر ان کی صحت کی تصدیق کر سکے گا۔ دوسرا کیس تھا نواز شریف صاحب کا جس میں انہیں ضمانت ملی تھی، وہ العزیزیہ ریفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر 2019 کو نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر 8 ہفتوں تک علاج مکمل نہ ہو تو مزید اگر آپ کو مہلت چاہیے تو صوبائی حکومت سے رابطہ کریں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی 8 ہفتوں کی ضمانت کی مدت ہے وہ 23 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف صاحب ابھی بھی باہر ہیں اور آج پنجاب حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے اس کو اب مسترد کیا جائے، کیونکہ عدالت نے مزید ضمانت کے لیے نواز شریف صاحب کو پنجاب حکومت سے رابطہ کرنے کے کہا تھا اور پنجاب حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب مزید ضمانت نہیں دینی کیونکہ وہ اپنا علاج نہیں کروا رہے۔ لہٰذا ایک طرف معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک طرف معاملہ ہے اب برطانوی حکومت کے پاس کہ برطانوی حکومت اس خط پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میرے ساتھ جو معتبر شخصیات موجود ہیں آپ سے تعارف کروا دیتے ہیں۔ سینیٹر انور بیگ صاحب، پاکستان کے نامور معروف سینئر سیاستدان، سر آپ کو بہت شکریہ۔ افتخار شرائی صاحب، پاکستان کے سینئر صحافی، اینکر پرسن، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں، آپ کو بہت شکریہ شرائی صاحب۔ اور عمران خان صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو لندن سے ایک سٹوری دکھانا چاہوں گا، یعنی پاکستان کا جو عام آدمی ہے اگر وہ پاکستان میں لا علاج قرار پائے اور پاکستان کے سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال اس کا علاج نہ کر رہے ہوں تو اس کو پھر بیرون ملک جانا پڑتا ہے، وہ کن حالات میں کیسے اپنی جاگیریں، اثاثے، گھر سب کچھ بیچ کر اپنا علاج کروانے باہر جاتا ہے اور پھر وہ باہر جا کے اپنا علاج کرواتا ہے۔ یہ صفان، محمد صفان، اس کی عمر 7 سال ہے، کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے۔ محمد صفان بھی عارضہ قلب میں مبتلا جیسے نواز شریف صاحب عارضہ قلب میں، اور محمد صفان کے والد جو کہ ایک معمولی کاروباری حیثیت ان کی کوئٹہ کے اندر کچھ زمینیں، انہوں نے یہ سب کچھ بیچ دیا کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروائیں گے جو پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کے بیٹے کی زندگی شاید 1 سال یا 2 سال سے آگے نہ بڑھ سکے۔ محمد صفان کا والد اپنے بیٹے کو لے کر پاکستان سے باہر نکل گیا۔ محمد صفان کی کہانی کیا ہے؟ فراز احمد صاحب فری لانس جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے۔ فراز صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ صفان ان کے ساتھ ہے جو اس وقت ماشاءاللہ صحت یاب ہو چکا ہے۔ فراز بتائے گا کہ کیسے پہنچے یہاں پہ،
صفان کے والد اس کو لے کے، اور علاج یہاں پہ کیسے ہوا، کتنے عرصے میں علاج مکمل ہوا؟ جی بالکل امیر صاحب، آپ کی بات 16 آنے صحیح ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا ہے کہ واقعی ایک جو ہے آرڈینری پاکستانی جب کوئی علاج کرانے اگر آئے اور وہ اس کا علاج پاکستان میں کیا دنیا کے اور جگہوں پہ نہیں ہو رہا، اور اس کو مجبوری میں اپنی اولاد کے لیے علاج کرانے کے لیے آنا چاہے، تو اس کو بہت بڑی پرابلمز اور بہت چیزیں جھیلنی پڑتی ہے۔ میں ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ایز اے فری لانس جرنلسٹ کافی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں یو کے انڈسٹری کے اندر، اور میں نے کافی جگہیں چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں پہ کافی سیاستدان اور کافی پاکستان کے امیر لوگ، جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف میرے خیال سے فوٹو شوٹ اور گھومنے گھمانے کے حد تک رہتے ہیں، علاج نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس بچے صفان کا بات ہے، ان کی بیسکلی سٹوری سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا، وہ اپنے بچے کو جو ہے لے کے جاتے ہیں آغا خان ہاسپٹل۔ آغا خان ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہاں پہ بھی ان کو وہ ایک چیز جو امید کی ایک کرن نہیں دکھتی ہے۔ اس کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ ملیشیا کے اندر ان کا آپریشن ہو سکتا ہے، ملیشیا کے اندر جانے کے لیے۔ اب وہ ملیشیا کے اندر لے کے گئے، اور ملیشیا کے اندر بھی ان لوگوں نے جو ہے نا امیدی کی رکھا، بٹ اس کے بعد ملیشیا کے اندر انہوں کو کسی نے کہا کہ اس کے صرف 2 جگہ ہے جہاں آپریشن ہو سکتا ہے اس کا، ایک ہارلے اسٹریٹ لنڈن کے اندر اور ایک امریکہ کے اندر۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ہارلے اسٹریٹ کے لیے اپلیکیشن دی۔ ہارلے اسٹریٹ والوں نے اسسمنٹ کرنے کے بعد ان کو اندازاً 40,000 پاؤنڈ کا انہوں کو ایسٹیمیٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی جو ان کی سیونگز تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بنائی تھی، تو انہوں نے اپنا جو زمین بیچ کے اور پیسے ادھار لے کے، اور یہاں پہ جب آئے ہارلے اسٹریٹ کے اندر، جو پہلی اسسمنٹ کروائی انہوں نے، تو پہلے اسسمنٹ کے بعد ہارلے اسٹریٹ والوں نے کہا کہ بھائی بچے کا تو بہت سیویئر پرابلم ہے، اس کے چارے والز بند ہیں اور اس کا اندر ہے، جو آپ نے ہم کو رپورٹ بھیجی تو ہم تو اس کے حساب سے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے 40,000 کی جگہ پہ ان کو تقریباً 85,000 to 90,000 پاؤنڈ ان کو بولے، اور اس کے بعد تو ان کا مطلب پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے جو تھے ان کے پاس وہ لے کے آئے۔ بٹ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی نیک کام کے لیے کھڑا کرتا ہے تو وہ اپنے وسائل بھی ویسے ہی بنانا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔